آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس مہان یودھا کی ہسٹری بتانے والے ہیں اس کو اتہاس میں سلطان الپ ارسلان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہی الپ ارسلان کہ جو سلجوق سلطنت کے سب سے مشہور اور سب سے طاقتور سلطان تھے۔ دوستو، آپ میں سے جو لوگ بھی سلجوق سلطنت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ سلجوق سلطنت مسلمانوں کے اتہاس کی ایک ایسی سلطنت تھی کہ جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی اس وقت حفاظت کی کہ جب مسلمانوں کی خلافت عباسیہ پوری طرح سے کمزور ہو چکی تھی اور مسلمانوں کے پاس کوئی بھی ایسی سلطنت نہیں بچی تھی کہ جو ان کے دشمنوں سے حفاظت کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ بیت المقدس یعنی یروشلم کے لیے مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ جو صلیبی جنگیں لڑی گئی تھیں، ان صلیبی جنگوں میں سے بھی شروع کی 2 صلیبی جنگوں میں سلجوق سلطنت نے ہی ایک اہم کردار ادا کیا تھا، اور اسی سلجوق سلطنت کے کمزور ہونے کے بعد ہی ہماری اس دنیا میں ایک نئی اور طاقتور سلطنت کا جنم ہوا تھا، اور اسی سلطنت کو آج کے دور میں ہم سب لوگ سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان غازی کے والد یعنی فادر ارطغرل غازی بھی اسی سلجوقی سلطنت کے انڈر ہی میں کام کیا کرتے تھے، اور عثمان غازی نے بھی جب تک اپنی سلطنت کی بنیاد نہیں رکھی تھی تب تک وہ بھی اسی سلجوقی سلطنت کے انڈر ہی میں کام کیا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، جب جب سلجوق سلطنت کا ذکر کیا جاتا ہے تب تب الپ ارسلان کا نام بھی ضرور لیا جاتا ہے، کیونکہ الپ ارسلان سلجوق سلطنت کے وہ سلطان تھے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پیدا نہ ہوتے تو شاید سلجوق سلطنت کبھی بھی اتنی طاقتور نہ بن پاتی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سلطان الپ ارسلان کے بغیر سلجوق سلطنت کے اتہاس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سلطان الپ ارسلان ہی اتہاس کے وہ پہلے مسلم یودھا تھے کہ جنہوں نے اناطولیہ یعنی آج کے اس علاقے کو فتح کیا تھا کہ جہاں پر آج ترکی دیش موجود ہے۔ سلطان الپ ارسلان سے پہلے ترکی کا یہ پورا علاقہ کسی بھی مسلمان نے فتح نہیں کیا تھا، لیکن سلطان الپ ارسلان کے اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد یہ علاقہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا ہو گیا، کیونکہ ہم سبھی لوگ یہ بات تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سلجوق سلطنت کے بعد سلطنت عثمانیہ تو خود اسی علاقے سے ہی پوری دنیا میں پھیلی تھی، اور آج اس جگہ پر موجود ترکی دیش بھی ایک مسلم دیش ہی مانا جاتا ہے۔ سلطان الپ ارسلان کی پیدائش خوارزم کے علاقے میں جنوری سن 1029 میں ہوئی تھی۔ ان کا اصلی نام محمد بن داؤد تھا، اور وہ سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھنے والے ترکوں کے مشہور سردار یعنی تغرل بیگ کے سگے پوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن سے ہی سلطان الپ ارسلان بہت زیادہ بہادر اور ہوشیار تھے، اور بچپن سے ہی انہوں نے اپنے والد کے ساتھ خراسان کے علاقوں میں جنگوں میں شامل ہونا بھی شروع کر دیا تھا۔ بچپن میں ہی بہت ساری جنگوں میں حصہ لینے کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے سلطان الپ ارسلان عراق اور ایران کے پورے علاقے میں مشہور ہو گئے تھے، اور جب ان کے والد یعنی فادر بیمار ہوئے تو کم عمر میں ہی سلطان الپ ارسلان نے خراسان کے پورے علاقے کی حکومت بھی سنبھالنا شروع کر دی تھی، اور اسی ہوشیاری اور بہادری کا ہی نتیجہ تھا کہ آخرکار 1063 میں سلطان الپ ارسلان اپنے دادا کی قائم کی گئی سلجوق سلطنت کی گدی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، یعنی 1063 میں سلطان الپ ارسلان کو پوری سلجوقی سلطنت کا سلطان بنا دیا گیا تھا۔ حالانکہ دوستو، سلطان الپ ارسلان کا یہ سفر بہت زیادہ مشکلوں سے بھرا ہوا تھا۔ سلجوق سلطنت کی گدی تک پہنچنے کے لیے انہیں نہ صرف بہت ساری بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا بلکہ بہت سارے اندرونی دشمنوں سے بھی نپٹنا پڑا تھا۔ سلطان الپ ارسلان نے سلجوق سلطنت کی گدی پر بیٹھنے کے بعد کچھ سالوں تک تو اپنی سلطنت کو اندرونی طور پر مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی سلطنت کے اندر موجود غداروں کو ڈھونڈ کر ان کو ختم کرنا شروع کر دیا، اور جب سلطان الپ ارسلان کو اس بات کا پوری طرح سے یقین ہو گیا کہ اب سلجوق سلطنت اندرونی طور پر مضبوط ہو چکی ہے، یعنی اب سلطنت کے اندر موجود اندرونی غدار پوری طرح سے ختم ہو چکے ہیں، تو سلطان الپ ارسلان نے اب اپنی سلطنت کو پھیلانے کا مشن شروع کیا۔ سلطان الپ ارسلان کے دور میں سلجوق سلطنت سب سے زیادہ طاقتور ہو گئی تھی،
الپ ارسلان نے اپنے دور میں نہ صرف ارمینیا اور جارجیا پر حملہ کر کے اس کو فتح کیا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہماری دنیا کے تینوں ہی مشہور دھرم یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے لیے مقدس مانی جانے والی جگہ یعنی بیت المقدس کو بھی فتح کیا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان الپ ارسلان نے اس دور کی مسلم سلطنت یعنی فاطمی سلطنت پر بھی حملہ کیا تھا، کیونکہ سلطان الپ ارسلان یہ چاہتے تھے کہ اس دور کی سبھی چھوٹی چھوٹی مسلم طاقتیں مل کر ایک جھنڈے کے نیچے آ جائیں۔ لیکن دوستو، سلطان الپ ارسلان کی ان تمام کامیابیوں نے ایک انسان کو بہت زیادہ پریشان کر رکھا تھا، اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ بازنطینی سلطنت کا شہنشاہ یعنی رومانوس تھا۔ رومانوس ہر حال میں سلطان الپ ارسلان کو روکنا چاہتا تھا، اور اسی لیے اس نے بار بار کئی حملے کرنا بھی شروع کر دیے تھے۔ لیکن دوستو، ان دونوں کے بیچ وہ خطرناک اور بڑی جنگ کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا تھا، وہ سن 1071 عیسوی میں ہوئی تھی۔ رومانوس اور سلطان الپ ارسلان کے بیچ لڑی جانے والی اس جنگ کو اتہاس میں کتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اس بات کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس جنگ کو اتہاس کی ان 10 جنگوں میں شامل کیا جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے ہماری دنیا کا پورا اتہاس ہی بدل گیا تھا۔ کیونکہ دوستو، یہی وہ جنگ تھی کہ جس میں مسلمانوں نے بازنطینی سلطنت سے ہمیشہ کے لیے اناطولیہ کے علاقے کو چھین لیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اناطولیہ کا علاقہ آج کے دور میں وہی علاقہ ہے کہ جس پر ترکی دیش موجود ہے۔ اس جنگ کو ہسٹری میں بیٹل آف مینزیکلٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس جنگ پر باقاعدہ ایک مووی بھی بنائی جا چکی ہے، جس کو آپ آسانی کے ساتھ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس جنگ میں جہاں ایک طرف بازنطینی سلطنت کا شہنشاہ یعنی رومانوس اپنی 2.5 سے 3 لاکھ کی فوج لے کر آیا تھا، تو وہیں دوسری طرف سلطان الپ ارسلان کے پاس صرف اور صرف 15 سے 20 ہزار کی فوج موجود تھی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے سلطان الپ ارسلان نے امن معاہدے کی بھی پیشکش کی تھی، لیکن اس امن معاہدے کی پیشکش کو بازنطینی سلطنت کی طرف سے مذاقیہ لہجے میں ٹھکرا دیا گیا، کیونکہ بازنطینی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ سلطان الپ ارسلان کو ہماری بڑی فوج دیکھ کر اب ہار کا ڈر ستانے لگا ہے۔ دوستو، یہ جنگ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد لڑی گئی تھی۔ جمعے کی نماز میں سب سے پہلے سلطان الپ ارسلان نے اپنے ماتھے پر ایک سفید کفن باندھ رکھا تھا، اور اس کے بعد اپنے سپاہیوں کے سامنے ایک زبردست جوشیلی تقریر بھی کی۔ اس تقریر میں سلطان الپ ارسلان نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ہم لوگ دین کی خدمت کرنے میں برابر ہیں، اور میں اس جنگ میں شہید ہونے کا خواہش مند ہوں، لہٰذا اسی لیے اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو میرے بیٹے یعنی ملک شاہ کی لیڈرشپ میں تم اس جنگ کو جاری رکھنا، یعنی میرے شہید ہونے کی وجہ سے اس جنگ کو بیچ میں ہی نہ روکنا۔ لیکن دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد شروع ہونے والی یہ جنگ شام ہوتے ہوتے ختم ہو گئی تھی، یعنی مسلمانوں کی صرف 20 ہزار کی فوج نے لگ بھگ 2.5 سے 3 لاکھ کی فوج کو ہرا دیا تھا، اور پہلی بار اناطولیہ کے علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے جیتنے کے پیچھے اتہاسکار سب سے بڑی وجہ سلطان الپ ارسلان کی اس اسٹریٹجی کو بتاتے ہیں کہ جو انہوں نے اس جنگ میں اختیار کی تھی، یعنی سلطان الپ ارسلان نے اس جنگ میں ان تدبیروں کا استعمال کیا تھا کہ جو پہلے سے ہی ترک لوگ استعمال کرتے آ رہے تھے، اور یقیناً ترکوں کی ان جنگی تدبیروں سے یورپ کے یہ لوگ اچھی طرح سے واقف نہیں تھے، اور انہی جنگی تدبیروں کو آگے سلطنت عثمانیہ نے بھی جاری رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ یورپ کے بڑے علاقے میں چھوٹی چھوٹی فوج سے بھی جیت جایا کرتی تھی۔ فی الحال جنگ ختم ہونے کے بعد بازنطینی سلطنت کے شہنشاہ یعنی رومانوس کو قیدی بنا کر سلطان الپ ارسلان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اپنے سامنے رومانوس کو دیکھ کر سلطان الپ ارسلان نے اس سے یہ سوال کیا کہ بتاؤ، اگر میں تمہارے پاس اسی حالت میں ہی قیدی بنا کر لایا جاتا تو تم میرے ساتھ کیا کرتے، یعنی ایسی حالت میں تم مجھ کو کیا سزا دیتے؟ اس پر رومانوس نے الپ ارسلان کو جواب دیا کہ اگر تم میرے پاس قیدی بنا کر لائے جاتے تو میں نہ تم کو صرف قتل کرتا بلکہ پورے قسطنطنیہ شہر میں تمہاری لاش کی نمائش کرتا۔ اس پر سلطان الپ ارسلان نے اس کو جواب دیا تو پھر سنو کہ میری سزا تم سے بھی بڑی ہے اور میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ سن کر رومانوس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔
اپنی آزادی کا فرمان سننے کے بعد رومانوس جب تک اپنے شہر قسطنطنیہ واپس نہیں گیا تب تک سلطان الپ ارسلان نے اس کا خیمہ بھی اپنے خیمے کے بالکل پاس ہی میں لگوا دیا تھا اور اس کے ساتھ بالکل ایک مہمان کی طرح ہی سلوک کیا تھا، جس کی وجہ سے رومانوس سلطان الپ ارسلان سے اتنا زیادہ انسپائر ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے اب ان دونوں کے بیچ کی یہ خطرناک دشمنی ایک دوستی میں بدل گئی تھی۔ لیکن دوستو، بدقسمتی سے جب رومانوس نام کا یہ شہنشاہ اپنے شہر یعنی قسطنطنیہ واپس پہنچا تب تک وہاں پر اس کے خلاف بغاوت ہو چکی تھی اور اس کے بارے میں پورے شہر میں یہ خبر پھیلا دی گئی تھی کہ رومانوس ہماری سلطنت کے ساتھ غداری کر چکا ہے، وہ ایک ایسے انسان سے دوستی کر چکا ہے کہ جو ہماری سلطنت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب یہ قسطنطنیہ پہنچا تو کچھ دن کے بعد ہی اس کو اس کے اپنے لوگوں کی طرف سے ہی ایک قید میں ڈال دیا گیا تھا اور قید میں ڈالنے کے بعد اس کو اندھا بھی کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ دن کے بعد ہی اس کی موت ہو گئی تھی۔ بات کریں اگر سلطان الپ ارسلان کی تو ان کی بھی دسمبر 1072 میں صرف اور صرف 42 سال کی عمر میں وفات ہو گئی تھی۔ بھلے ہی سلطان الپ ارسلان نے ایک چھوٹی سی زندگی پائی تھی، لیکن اس چھوٹی سی زندگی میں بھی انہوں نے ایسے ایسے بڑے کارنامے کیے کہ جس کی وجہ سے وہ اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گئے اور آج بھی سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد دنیا کے ایک بڑے حصے میں ان کو ایک ہیرو کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔